بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے 30 گھنٹے تک جو منظر سے غائب رہے، اس کی طرح طرح کی کہانیاں جاری ہیں، اور ان کے اس سائٹ پر ہونے کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر بھی، تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کے اندر بھی ایک پریشانی کی لہر ہے، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہوا۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد کے اندر یہ جو عمل ہوا، اس سے تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا اسے ایک جھٹکا ضرور لگا ہے۔ گو کارکنان اور رہنما تحریک انصاف کے بانی کے ایک ایک لفظ کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، اور پھر ان پر وہ عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم تحریک انصاف کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، جو تقریباً 30 گھنٹے کے قریب منظر نامے سے غائب رہے، طرح طرح کی چیم گوئیاں ہوتی رہیں، بلکہ تحریک انصاف کے کارکن سے لے کر ان کے بڑے رہنماؤں تک سب نے یک زبان ہو کر ان کی گرفتاری کے متعلق بڑی باتیں کی، اور حتیٰ کہ اداروں کو بھی اس میں بہت زیادہ کچھ کہا جاتا رہا۔ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ رکن قومی اسمبلی شاہدانہ گلزار نے تو حدیں پار کر دی۔ انہوں نے بہت ساری لمبی چوڑی انگریزی میں جو پیغام نشر کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر ایسا کیا ہو گیا۔ کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر یہ دیکھا کہ علی امین گنڈا پور پارٹی کی رضامندی سے باہر گئے، غائب ہوئے، یا پارٹی یا اپنی حکمت عملی کے تحت کوئی سائٹ پر ہوئے؟ یہ جب علی امین گنڈا پور نے منتر عام پر آنا تھا تو اس نے بتانا تھا، اور اس نے اب جو کچھ مرضی کہا جائے، اس نے کے پی کے اسمبلی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات کر دی اور بتا دیا کہ وہ پولیس یا دیگر ادارے انہیں ڈھونڈتے رہے اور وہ غائب رہے، اور پھر جب انہیں موقع ملا تو وہ پشاور آ گئے۔ بہرحال یہ علی امین گنڈا پور کی بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب تحریک انصاف اس سے ایگری کرے نہ کرے، لیکن ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے کہ کیا ہو گیا۔ بہرحال تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کے لیے جیسے جو بھی ہو، علی امین گنڈا پور اپنی مرضی سے گئے یا جس طرح بھی وہ منظر نامے سے غائب ہوئے، لیکن یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے بانی تحریک انصاف کی کال پر جو اسلام آباد کے اندر احتجاج کے لیے آئے، وہ کافی حد تک آگے بھی آئے، چلے بھی گئے۔ بہرحال یہ تو ان کی اپنی ذاتی حکمت عملی تھی، لیکن سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی قیادت کہاں تھی، پنجاب کے لیڈران کہاں تھے، اور جو اسلام آباد کے اندر لیڈر موجود ہیں وہ چینلز پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اسکائپ پر بیٹھ کر ہر چینل پر بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں۔ وہ منظر عام پر کیوں نہیں آئے؟ شعیب شین جو بڑی باتیں کرتا ہے، وہ اسلام آباد کا رہائشی ہے، وہ اسلام آباد بار کا بہت ہی اہم رکن اور بڑا قانون دان ہے، وہ ڈی چوک میں کیوں نہیں پہنچا؟ عمران خان کی بہنیں اگر وہاں آ گئیں تو وہ کدھر چلے گئے؟ باقی قیادت کدھر چلے گی؟ بہرحال یہ پی ٹی آئی کے لیے اور کارکنان کے لیے بھی بڑی ساری باتیں سوچنے والی ہیں۔ بہرحال علی امین گنڈا پور نے پرسراریت طور پر اس سے قبل 8 ستمبر کے جلسے کے اختتام کے بعد بھی 8-9 گھنٹے تک وہ منظر سے آؤٹ ہو گئے تھے، اور اب تقریباً 30 گھنٹے تک وہ منظر سے آؤٹ رہے۔ بہرحال جو تحریک انصاف کے اندر یہ کنفیوژن ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس دوران یہ جو بھی اعمال ہوئے ہیں، جو عمل ہوا ہے، تحریک انصاف کی جو تحریک ہے اس کو جھٹکا ضرور پہنچا ہے۔ بہرحال اب لگ رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف جن کے جیل میں ملاقاتوں پر 18 اکتوبر تک پابندی لگ چکی ہے، اس کے بعد ان کی ملاقاتیں ہوں گی، تو پھر امکان یہی ہے کہ جو کارکنان ہیں یا لیڈر ہیں وہ بانی تحریک انصاف کے کسی نئے مشورے یا نئے بیان کے تابع کچھ کریں گے۔ بہرحال فی الوقت تو علی امین گنڈا پور کے اس اقدام کی وجہ سے تحریک انصاف کے اندر از خود بڑی ہی پریشانی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور اس کا جو اگریسو کارکن تھا وہ کافی حد تک مایوس ہوا ہے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔